عملی طور پہ اس امت کی اکثریت عملی طور پہ آخرت کی منکر ہے۔ اگر یہ آخرت کے منکر نہ ہوتے تو اتنے مقدمات ہوتے۔ اگر خدا کے یہاں پوری طرح جواب دہی کا احساس ہوتا، ہمارے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں عدل، تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے ہاں جو سپریم کورٹ پہ مقدمے آئے ہوئے ہیں آپ ادھر سے عدل کیجئے۔ وہ ڈیم 1000 بار بناؤ یار، کون اس کو روکتا ہے، کون اس ترقی کو روکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس ملک میں ہونی چاہیے، لیکن کس کا کیا کام ہے، کس فرد کا کیا کام ہے؟ اسی لیے عدالتوں میں انصاف نہیں رہا، اور جہاں بھی انصاف کا نظام معطل ہوگا اللہ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ ہیں، جس معاشرے میں بھی انصاف کا نظام معطل ہوگا اللہ کا قہر آئے گا۔ خدا بچائے، خدا حفاظت فرمائے پوری طرح سے۔ لیکن جہاں بھی اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جہاں انصاف نہیں ملے گا خدا کا غضب وہاں نازل ہوگا۔ پوری امت مل کر پڑھتی رہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہیں چلنا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ جب انصاف نہیں کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے نا تو دو چیزیں اس معاشرے میں واضح طور پہ آتی ہیں۔ کئی فون یہ جو ابھی چھٹیاں ہوئی تھیں عدالتوں میں، تو وکیل کئی حضرات اس مسئلے میں طلاق ہوئی یا نہیں، یہ ہوا یا نہیں، تو ہم نے ایک سے پوچھا، اچھے جج تھے، ان سے ہم نے عرض کیا کہ کیا؟ انہوں نے کہا ان چھٹیوں میں 300 سے زیادہ رجسٹرڈ مقدمے ہیں طلاق کے، اور ان میں 46 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ایسے ہیں جن کی شادی 1 ہفتہ نہیں چلی، لو میرج تھی۔ ہم نے کہا یہ تو عدت کے دن زیادہ ہوئے اور شادی کے دن تھوڑے رہ گئے۔ اتنی دیر بھی شادی نہیں چلی، والدین نے اپنی خوشی سے یا جھک مار کے 5 7 10 لاکھ تو خرچ کیے ہوں گے نا، وہ 1 ہفتہ میں ختم ہو، اس سے بھی پہلے 3 3 4 4 دن میں مینٹلی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ کیا خوبصورت پردے ہیں ان الفاظ کے، یہ حال ہے۔ وجہ اس کی خواتین کے بھی اسی طرح فتوے کے متعلق، تو ہم نے کیا سخت بولنا تھا، ہم نے کہا بی بی بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ نہ اس پہ افسوس ہوا، یہ ہوا وہ بعد میں ایسا نکلا اور پھر میرا بھی کچھ قصور تھا۔ ہم نے کہا بالکل اس پہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، اور اس کا کچھ زیادہ ہو بھی نہیں سکتا۔ قانونی طور پہ اسلام کا قانون ہے، کچھ ملک کا قانون ہے، اس پہ عمل کر لیجئے۔ تو یہ ہوا کیوں؟ ہم نے کہا یہ پھل ہے جو اب کھانا ہے، 20 22 سال جو تعلیم حاصل کی ہے یہ اس کا پھل پڑا ہے نا۔ تو اب آپ فرماتی ہیں کہ پھل نہ پڑے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو فصل لگائی تھی اس کا پھل اب آ گیا ہے، 25 سال کے بعد اسے بہرحال کھانا۔ جو بھی گلاب کی بیل لگائی تھی تو انہیں اب سونگنا پڑے گا، کیکر کا درخت لگایا تھا، کانٹے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اب اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیمیائی تبدیلی ہے، یہ عارضی نہیں ہے۔ عارضی تبدیلی ہوتی ہے کہ انسان کچھ کا کچھ کر لیتا ہے۔ عورتیں ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو گیا یا آلو بچ گئے تو کل کو اس میں چاول ڈال دیے یا یہ کر لیا، وہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جو کیمیائی تبدیلی ہو جائے کہ دودھ کا دہی بن جائے تو اب دہی کو واپس پلٹاؤ گے دودھ بنے، یہ بتا دنیا میں ہوا ہے؟ نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا۔
بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہیں کہ یہ تعلیم کا نظام جس سے آپ پڑھ کے نکلی ہیں، اپنی بیٹیوں کو اس میں نہ ڈال دیجیے، اپنے بیٹوں کو اس میں نہ ڈالیے، پھر جائیں کہاں؟ ہم نے کہا پیسے جمع کریں، اپنا نظام تعلیم لائیں۔ یہ سب اس نظام تعلیم کی پیداوار۔ اللہ کا غضب جس معاشرے پہ بھی نازل ہوتا ہے نا، دو چیزیں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ پھل کو کہتے ہیں نا دیکھ کے درخت پہچانا جاتا ہے، تو خدا کا غضب ایسے تھوڑا ہی ہے کہ رات کو قہر نازل ہو جائے، بجلیاں کڑکیں اور 200 400 اور ہزاروں افراد مر جائیں۔ خدا کا غضب یہ تھوڑا ہی ہے کہ پہاڑ چل پڑے اور شہروں کے شہر مٹ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کا غضب جن قوموں پہ اور معاشروں پہ نازل ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلی علامت ظاہر ہوتی ہے، بھوک عام ہو جاتی ہے۔ بھوک کا مداوع نہیں ہوتا، بھوک عام ہو جاتی ہے۔ وہ بھوک چاہے پیٹ کی ہو اور وہ بھوک خواہ جنس کی ہو، یہ دونوں طرح سے ہوس عام ہوتی ہے۔ ہوس بھی بھوک ہے نا، یہ عام ہو جاتی ہے۔ جائز ملے ناجائز ملے، کھانے کو گائے کا گوشت ملے یا معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی حرام گوشت ملے، سب ٹھیک ہے، کسی طرح ہونا چاہیے۔ بھوک عام ہو جاتی اور بھوک کا مداوع نہیں ہوتا۔ خدا کا غضب اس طرح نازل ہوتا ہے ایک، اور خدا کے دوسرے عذاب قہر کے مسلط ہونے کی علامت یہ ہے کہ خوف عام ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے، بھائی بھائی سے ڈرتا ہے، والدین اولاد سے ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ کہہ دوں اور یہ گھر سے بھاگ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، اور کچھ کہہ دوں اور بیٹا آگے سے اگر جوتا اٹھا لے تو پھر کیا ہوگا۔ سچی بات کرنے سے اگر بیوی، یہ ہزاروں کیسز ملیں گے، بیوی لڑنے لگے اور گھر چھوڑ کر چلی جائے اور طلاق ہو جائے تو میری اولاد کا کیا بنے گا؟ خوف عام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب عدل ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے۔ کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں نا، انسانوں کی انسانوں پر آزادی سے حکومت نہیں ہوتی، کٹھ پتلیاں ہوتی۔ یہ سیدھا سادے سے اصول ہیں، آپ اس معاشرے کو پرکھ لیں، یہ ان اصولوں پہ ہے یا نہیں۔ خوف عام ہے یا نہیں، بھوک عام ہے یا نہیں، اور مٹتی ہی نہیں، نہ بھوک مٹتی ہے نہ خوف مٹتا ہے۔ اور اتنی بری طرح یہ جکڑا ہوا ہے معاشرہ، اتنی بری طرح یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے کہ ایک مقدمہ ہے، آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ ایک آدمی 25 سال کا ہے، اس کی شادی ہو گئی، جب اس کی عمر 45 سال ہوتی ہے تو عام طور پہ 18-20 برس کے بچے ہو جاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ الگ کمرے میں سو، جدھر مرضی، میرے پاس نہیں۔ وہ شوہر جو 45-50 سال کی عمر کا ہے، اگر وہ صحت مند ہے تو اسے اپنے نفس پہ قابو پانا پڑتا ہے، وہ کدھر جائے؟ جسمانی طاقت اس حساب سے برقرار ہوتی ہے۔ دوسری شادی کی اجازت نہیں، دوسری شادی کے لیے تنگی ہے، تکلیف ہے، جائے کہاں، کرے کیا؟ نفسیاتی مریض نہ بنے، جھگڑے نہ اٹھیں، کیا کریں؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو اور پھر اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایسے مقدمے کم ہیں، وگرنہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے جو اجازت لی ہے اس کی اجازت نامہ کہاں سے ملا۔ یہ نکاح فارم میں بھی لکھا ہوا ہے نا
یہ بالکل قطعاً غیر شرعی کام، دوسری بیوی سے اجازت لینا۔ کیوں بھئی؟ وجہ عرب معاشرے بھی تک اس سے محفوظ ہے، اس لیے کہ انہوں نے زیادہ غلامی نہیں دیکھی۔ اب جو غلامی ان پہ بھی آئی ہے نا، یہ غلامی اپنے اثرات لائے گی، لیکن انہوں نے ہماری طرح غلامی نہیں دیکھی۔ جس طرح بر صغیر میں غلامی رہی ہے انگریزوں کے ہاں، وہ غلامی اس صورت میں وہاں نہیں آئی۔